ایک جو ہے وہ 405 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے اس کے اندر. اور یہ اس کے بعد دریائے راوی جو ہے اس میں 38 سال بعد اتنا پانی آیا ہے. اور 1998 میں لاسٹ ٹائم یہ پانی جو ہے وہ بھارت کی طرف سے چھوڑا گیا تھا, اور اب بھی جو ہے اچانک بھارت نے پانی جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. اس کے حوالے سے دو چیزیں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی جو ہے فلڈ الرٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے ستلج کے لیے, راوی کے لیے اور چناب کے لیے. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا نوٹیفیکیشن ہے جو جاری ہوا ہے. اور اس حوالے سے چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ ریکوزیشن کر دی ہے آرمی کے لیے. آرمی کی جو ہے اس کو طلب کیا گیا ہے پنجاب کے مختلف اضلاع کے لیے, اور یہ ایک ریکوزیشن جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بھجوا دی گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ کہنے میں بہت اطمینان ہے کہ کل بھی جو پچھلے خاص طور پہ جیسے میں نے کہا 48 گھنٹے کے اندر جو سیلابی صورتحال تھی, جہاں پر بھی لوگ پھنسے ہوئے تھے, جہاں پر پانی کے وجہ سے لوگوں کو مشکلات تھی, وہاں پر تمام ادارے جو ہیں انہوں نے پراپرلی جا کر لوگوں کو ریسکیو کیا, ان کو ریلیف دیا. اور الحمدللہ پنجاب میں کوئی بھی کیجویلٹی اللہ کا کرم یہ ہے کہ رپورٹ نہیں ہوئی ہے, اور تمام ادارے جو ہیں وہ ویجیلنٹلی اپنا کام کر رہے ہیں. اس میں جو ہے یہ جب چیف منسٹر صاحبہ کل تشریف لائیں جاپان سے واپس, تو سب سے پہلی جو جہاز کے اندر بھی ان کی جو میٹنگ تھی اس حوالے سے وہ صرف اور صرف سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے تھی. اور آج بھی چیف منسٹر صاحبہ کا پورا دن جو ہے وہ سیلابی صورتحال کے لیے جو ہے مختلف انیشیٹوز کو, مختلف کام, جیسے میں نے کہا کہ کچھ ہنگامی پلان پہلے سے پنجاب نے مرتب کر دیے تھے کہ سیوریٹی جو ہے وہ دیکھی جائے گی کہ کتنی ہے, پانی کتنا چھوڑا جاتا ہے. انڈیا کی طرف سے پریمپٹ کیا جا رہا تھا کہ انڈیا پانی جو ہے وہ چھوڑے گا, اور اس لیے اس کے حوالے سے تمام ادارے جو ہیں وہ اپنا کام کر بھی رہے تھے. اور کل بھی جو ہے وہ سیالکوٹ پہ جیسے میں نے کہا کہ 11 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے, لیکن جو پورا شہر جو ہے وہ پانی سے جو ہے وہ بھرا ہوا تھا. لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ چند گھنٹوں کے اندر اس کی نکاسی کو جو ہے وہ اس کو مکمل کیا گیا, اور اب اس وقت جو ہے وہ جو بہت نشیبی علاقے ہیں وہاں پہ شاید کہیں پانی جو ہے موجود ہو, ابھی بھی تمام ادارے اپنا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اور جو چائنا کا وزٹ تھا چیف منسٹر صاحبہ کا, اس کے اندر بھی وہ پورا جاپان کا جو ان کا پورا فوکس تھا پاکستان کے حوالے سے, وہ وہاں بیٹھ کر بھی جو ہے وہ اس کی سیلابی صورتحال کے حوالے سے وہ بہت کنسرن تھی. اور یہ جیسے یہ ان کا دوسرا وزٹ تھا جس میں پہلے چائنا جب تشریف لے کے گئی تھی, تو اس وقت بھی آپ کو یاد ہے کہ چائنا میں بھی جب ہم چائنا کے وزٹ واپس کر کے آئے تو کینسر ہاسپٹل کے حوالے سے جو ٹیکنالوجی ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ ہم نے ان کے ساتھ مختلف انیشیٹوز کو سائن کیا, مختلف ایم او یوز ہوئے جس میں ایگریکلچر جو اکوپمنٹ ہے اس کے حوالے سے تھا. اور اسی طرح اب جو یہ جاپان کا وزٹ ہے اس کے اندر بھی 16 گھنٹے چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ مسلسل کام کیا ہے اس حوالے سے. اور میں یقین مانیے کہ جس خوبصورتی سے پنجاب کا کیس انہوں نے اپنے جو وہاں کی انویسٹمنٹ کمپنیز ہیں, وہاں پہ جو انویسٹمنٹ کے ادارے ہیں جاپانی حکومت کے, ان کے ساتھ جس طرح سے پنجاب کا کیس لڑا ہے وہ ان پریسیڈنٹڈ تھا. پہلے تو یہ بات بھی جو ہے وہ بہت قابل ذکر ہے کہ 30 سال بعد جو ہے وہ کسی ایک پاکستانی رہنما کا جاپان کا یہ دورہ تھا, اور یہ جاپانی حکومت کی دعوت پر چیف منسٹر صاحبہ وہاں تشریف لے کے گئی تھی. کوئی وزراء اعلیٰ جو ہے وہ جاپان نہیں گئے, چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ غالباً واحد وزیر اعلیٰ ہیں جن کو یہ جو ہے وہ آنر ملا. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو میں کہہ رہی تھی کہ کیس پریزنٹ کرنے کی, جتنی بھی پنجاب کی مین چیزیں ہیں جہاں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے, فٹ بال انڈسٹری جو فٹ بال بناتے ہیں ہمارے سیالکوٹ کے اندر ہی, ان کے اوپر انہوں نے بہت فوکس کیا کہ فٹ بال ہمارا استعمال ہوتا ہے, ہمیں وہاں پر جو ہے وہ جاپانی جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ انویسٹمنٹ ہم چاہتے ہیں. اس کے بعد سرجیکل جو آلات ہیں جو پنجاب کا ایک فوٹے ہے, پھر بلو پوٹری ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ مطلب بہت ساری ہوزری, بہت ساری ایسی چیزیں جو گارمنٹس پنجاب کے اندر جو ہے وہ بہت آپ کو پتہ ہے اس کا بہت اسکوپ ہے.
پھر ہونڈا جو ہے اس کے ساتھ ملاقات ہوئی. اس کے اندر ہونڈا کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ان کو دعوت دی گئی کہ وہ اپنا پلانٹ ایکسپینڈ کریں, اور ابھی بھی ہزاروں پاکستانی پنجابی جو ہے وہ ان کے ہونڈا کے اندر کام کرتے ہیں, اور ان کا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اگر وہ اس کو ایکسٹینڈ کریں گے تو اور کتنے ہزاروں لوگوں کو نوکری ملے گی پنجاب کے اندر, اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح موریناگا جو ہے, جو بہت سالوں سے, یہ چند 2-3 کمپنیز ہیں جاپانی جو ہے وہ پہلے بھی شاید نون لیگ کے دور حکومت میں ہی یہ فلرش ہوئی, اور انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ پچھلے 4-5 سال میں کیا سلوک ہوئے. بہرحال اب چیف منسٹر صاحبہ کے ساتھ جو ہے انہوں نے اس کے اوپر ان کا ایک پورا ایک کمٹمنٹ تھی کہ وہ اپنے بزنس کو بھی پنجاب کے اندر ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. اس سے یقیناً پنجاب میں انویسٹمنٹ بھی اور جو ملازمتیں ہیں وہ بہت ساری جو ہے وہ انکریز ہوں گی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ایک یہ جو دورے ہوتے ہیں, یہ علیحدہ بات ہے کہ جن کو جرمنی جاپان کا سرحد پتہ نہیں چلتی تھی, ظاہر ہے ان کو تو ان کو حالات سے ان کا کوئی لینا دینا ہوتا نہیں. انہوں نے جو ہے وہ اور جن کا ٹیلی فون کوئی اٹھاتا نہیں تھا اور نہ ان کو کوئی بلاتا تھا, ان کو بہت تکلیف ہوئی. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سیاسی جو ہے وہ معاملات کے اندر یہ اپنے ملک کی اپنے 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 جو لوگ ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یعنی یہ جو دورہ ہے, جیسے میں نے کہا, اس میں ملازمتیں جو ہیں وہ کریٹ ہوں گی, اس میں انویسٹمنٹ آئے گی پنجاب کے اندر, تو یہ پنجاب کے لیے ایک اور پورے پاکستان کے لیے خوشی کی بات ہے. اور بائی دا وے چیف منسٹر نے جہاں جہاں پنجاب کی بات کی وہاں پاکستان کی بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بہت باقی صوبوں کے اندر بھی بہت پوٹینشیل موجود ہے, اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ جاپانی سرمایہ کاروں کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. لیکن اب یہ حالت یہ ہے کہ قابل ترس ہے کہ چونکہ مقابلہ کارکردگی میں کر نہیں سکتے تو پھر غلاظت پہ اور جو ہے وہ گندگی پہ گرتے ہیں. اور ایک بےتکی پہنا کیا تھا, یہ کیا تھا, فلانا یہ ہے, مطلب اس طرح کی گفتگو مجھے حیرت یہ ہے, اور میں مطلب آئی ڈونٹ نو کہنا چاہیے یا نہیں, بٹ یہ ہے کہ جب یہ لوگ جو آج تنقید کرتے ہیں نا, جو فضول باتیں کرتے ہیں, جب وہ کہیں کسی گلی محلے میں ناک پانچ پوچھ رہے ہوں گے نا, یا کسی جو ہے وہ وہاں پر اس وقت بھی یہ جو فیملی ہے یہ اس وقت بھی جو ہے وہ ان کے مالی حالات کیا تھے, اور یہ جو ہے یہ تب بھی باہر کے وزٹ کیا کرتے تھے. تو یہ بے تکی اور فضول باتیں 16 گھنٹے ایک دن, اور یہ 16 گھنٹے وہ ہیں جو آفیشلی آپ کو نظر آ رہے ہیں, جو کام ہو رہی تھی بیک ٹو بیک میٹنگ, اس سے پہلے رات کو اس کی تیاری, اور میٹنگز کے بعد واپس آنے کے بعد پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ بیٹھ کے پورے دن کو سم اپ کرنا کہ اب کس کا فالو اپ کی ڈیوٹی کس کی ہوگی, کون کس ادارے کے ساتھ فالو اپ کرے گا, کون جو ہے وہ اس کا فوکل پرسن ہوگا, کس طرح سے آپ نے جو باتیں ہوئی ہیں اس کو مٹیریلائز کرنا ہے. یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے خود کو اپنے دورے پہ جہاز کو رکشہ بنایا ہوا تھا, رکشے پہ جو ہے وہ یہاں سے ہم اٹھتے تھے تو پھر ہم یہاں پہ آگے جاتے تھے, 3 گھنٹے ہم جو ہے وہ کام کرتے تھے, اور پھر اس کے بعد پھر ہم واپس پہنچ جاتے تھے. یہ ان کو جو ہے وہ گھٹیا بے سروپا باتیں کرنے کی عادت ہے. اور اس لیے جو ہے میں سیلاب کے حوالے سے جو ہے وہ دوبارہ بات کرنی چاہتی ہوں. یہ خواہ ایک مجھے یاد آ گیا تو میں نے کہا کہ اس کے اوپر بات کر دوں. سیلاب کے حوالے سے جو ابھی ریسنٹ صورتحال ہے اس میں جو ابھی ستلج جو ہے اس میں قصور, اوکاڑا, پاکپتن, وہاڑی, بھاول نگر اور بھاولپور کے اضلاع جو ہیں وہ ابھی تک متاثر ہوئے ہیں. 130 بوٹس جو ہیں, بائکس, ریسکیو ورکرز, لائف جیکٹس کے ساتھ, لائف رنگس کے ساتھ, رسیاں, ٹینٹس, پلاسٹک میٹس اور مچھردانیاں وغیرہ یہ تمام جو ہیں ان جگہوں کے اوپر پرووائڈ کر دی گئی ہیں. اس کے بعد ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب ہے جس سے ضلع قصور کے 72 گاؤں جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں, اور سیلاب سے اس وقت تک جو صورتحال ہے 45,000 سے زیادہ لوگ پنجاب میں متاثر ہوئے ہیں, اور 14,000 سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ محفوظ مقامات پر ابھی تک جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا ہے. ضلع قصور میں 17 ریلیف کیمپس ہیں, 4 میڈیکل کیمپس ہیں, اور 6 ویٹنری کیمپس جو ہیں وہ بھی قائم کیے گئے ہیں. 17,000 سے زیادہ مویشی جو ہیں ان کو محفوظ مقامات پر جو ہے وہ شفٹ کیا گیا ہے. پاکپتن میں 12, وہاڑی میں 23, بھاول نگر میں 75 اور بھاولپور میں سیلاب سے 12 گاؤں متاثر ہوئے ہیں. اور ان تمام علاقوں کے اندر جو ہے وہ 67 ریلیف کیمپس جو ہے وہ قائم کر دیے گئے ہیں. دریائے ستلج سے جو ہے 17,000 سے زائد شہریوں کو منتقل کر دیا گیا ہے تاکہ جو ہے اور 18,000 سے زائد جو مویشی ہیں
ان کو بھی جو ہے وہ منتقل کر دیا ہے چیف منسٹر صاحبہ کا. جیسے میں نے گزارش پہلے کی کہ سیلاب کے حوالے سے جو ابھی صورتحال ہے اور ابھی بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے, ابھی بھی پنجاب کے مختلف حصوں میں رائٹ ناؤ ابھی بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے. سو اس لیے جو میکسیمم پاسبل ہے وہ ایئر ایمبولینس کے ذریعے ہو, وہ آپ کی ریسکیو 1112 کے تمام ادارے کے ذریعے ہو, ریلیف کمیشن جو ہمارے کمشنرز ہیں ان کے ذریعے, ایڈمنسٹریشن اور تمام کیبنٹ جو ہے چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو جو ہے وہ حکم دیا ہے, اور سب جو ہے وہ رات سے فیلڈ کے اندر موجود ہے, اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی سب لوگ جو ہیں وہ آپ کو گراؤنڈ پر بھی جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ نظر آئیں گے. یہ ایک مشکل ٹائم ہے, قدرتی آفات جو ہیں یقیناً ایک پرابلم ہوتی ہے, لیکن حکومتوں کا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تیاری کتنی تھی, اور آپ کا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس آفت کو کم سے کم وقت میں بغیر کسی بڑے نقصان کے آپ نے اس کو کیسے پورا کیا, جس کے لیے اللہ پاک سے خیر کی توقع ہے. اور انشاءاللہ تعالی چیف منسٹر صاحبہ کا یہ ایک عزم اور ایک یہ ڈیڈیکیشن ہے کہ پنجاب کے لوگوں کو جو ہے جو بھی تکلیف اب اس سیلاب کے ذریعے آ رہی ہے یا آنے والے دنوں میں کوئی خدا نہ خواستہ ایسی کوئی صورتحال بن سکتی ہے, اس کے لیے ہم سب تیار ہیں, اور ہم سب کو مل کے انشاءاللہ تعالی اس کلیمٹی کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے. اور یہ مریم نواز کے کپڑوں پہ اس پہ بات کرنے سے پہلے وہ لوگ گریبان کے اندر جھانک کے دیکھیں جن کی امیاں کپڑے پہننا مناسب ہی نہیں سمجھتی. 16 گھنٹہ کے کام کرنے کے بعد اپنی فیملی کو, جس کو وہ اپنے خرچے پہ لے کے گئی ہیں, ان کے تمام خرچے کا پورا ریکارڈ موجود ہے جو ان کے اپنے اکاؤنٹس میں سے ہوا ہے, اور وہ اس کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ وہ کہیں ڈنر کر رہی ہیں جو سرکاری کام کرنے کے بعد, یا اپنے بچوں کے ساتھ وہ کہیں پھر رہی ہیں. اس میں کیا غلط ہے بھائی؟ اب جن کی فیملیاں نہیں ہیں, جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں, جو لوارث ہیں, جو فیملیوں کو اون نہیں کرتے, وہ میرا مسئلہ نہیں ہے. جتنی واہیاتی کر لیں, جتنی ٹرولنگ, جتنا جو مرضی کر لیں, چیف منسٹر صاحبہ کی رت کی جوتی کو فرق نہیں پڑتا. چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کوئی سرکاری گھر استعمال نہیں کرتی, موسٹ آف دا ٹائم گاڑی بھی اپنی استعمال کر رہی ہوتی ہیں. سو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر یہاں 16 کی فیملی کی بات ہے, دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ ہم بھی, ظاہر ہے سب کی فیملی ہوتی ہے, ہر ایک نے اپنی فیملی کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے. ہم سب چھٹی لے کے چلے جاتے ہیں چیف منسٹر صاحبہ سے فیملی کے لیے کہ جی ہم جو ہے ہمیں سال میں ایک دفعہ تو چھٹی ملنی چاہیے کہ ہم بھی اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزار سکیں. آپ کی اطلاع کے لیے چیف منسٹر صاحبہ وہ چھٹی بھی نہیں لیتی. ایک تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں, میں ریکارڈ پہ رکھنا چاہتی ہوں کہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کوئی تنخواہ نہیں لیتی. جاپان کے دورے سے متعلق آپ نے بھی گفتگو کی اور سوشل میڈیا میں بہت زیادہ بات کی, آپ کا بیان بھی آیا. کیا یہ ضروری نہیں ہے پنجاب کے لوگوں کے لیے شفافیت کے لیے کہ کتنے لوگ اس میں تھے, کون کون لوگ تھے, اور کتنا ایکسپینڈیچر ہوا, اگر یہ معلومات دے دی جائے لوگوں. جی بالکل, میں دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جتنا بھی جو سرکار کا پیسہ ہوتا ہے نا گوندل صاحب, وہ ایک ایک پیسے کا آڈٹ ہوتا ہے, ایک ایک پیسے کو آپ کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے, اس کا جواب دینا ہوتا ہے, جو ہم دیں گے, جو ہم تیار ہیں. ہم 16 جو رکنی وفد تھا سرکاری, جس کے اوپر ایکسپینڈیچر ہوا, وہ کیا ایکسپینڈیچر ہے وہ تمام آڈٹ بھی ہوگا, اس کو تمام تفصیلات جو ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گی. جہاں تک ان کی فیملی کی بات ہے, دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ ہم بھی, ظاہر ہے سب کی فیملی ہوتی ہے, ہر ایک نے اپنی فیملی کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے. ہم سب چھٹی لے کے چلے جاتے ہیں چیف منسٹر صاحبہ سے فیملی کے لیے کہ جی ہمیں سال میں ایک دفعہ تو چھٹی ملنی چاہیے کہ ہم بھی اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزار سکیں. آپ کی اطلاع کے لیے چیف منسٹر صاحبہ وہ چھٹی بھی نہیں لیتی. ایک تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں, میں ریکارڈ پہ رکھنا چاہتی ہوں کہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کوئی تنخواہ نہیں لیتی. چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کوئی سرکاری گھر استعمال نہیں کرتی, موسٹ آف دا ٹائم گاڑی بھی اپنی استعمال کر رہی ہوتی ہیں. سو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر 16 گھنٹہ کے کام کرنے کے بعد اپنی فیملی کو, جس کو وہ اپنے خرچے پہ لے کے گئی ہیں, ان کے تمام خرچے کا پورا ریکارڈ موجود ہے جو ان کے اپنے اکاؤنٹس میں سے ہوا ہے, اور وہ اس کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ وہ کہیں ڈنر کر رہی ہیں جو سرکاری کام کرنے کے بعد, یا اپنے بچوں کے ساتھ وہ کہیں پھر رہی ہیں. اس میں کیا غلط ہے بھائی؟ اب جن کی فیملیاں نہیں ہیں, جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں, جو لوارث ہیں, جو فیملیوں کو اون نہیں کرتے, وہ میرا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک خاتون ہے جس نے اپنا صحت, اپنا ٹائم, اپنی تمام تر چیزیں جو ہے وہ وقف کی ہوئی ہیں پنجاب کے لیے, وہ کام کرتی. باقی صوبے کہہ رہے ہیں
کہ کاش ہمارے پاس مریم نواز ہوتی. کراچی کے اندر جب فلڈنگ ہوئی وہاں پر لوگوں نے جو ہے وہ میسیجز بھجوائے, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس, انہوں نے کر دیا نا مریم نواز نے 1.5 سال کے اندر جو ہے پورا آپ کو جو ہے ستھرا پنجاب کے ذریعے وہ کر دیا. 15 سال سے حکومت ہے, ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. ایک وہ آیا, وہ بھی کام کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ نہیں کر رہے ہوں, وہ بھی کر رہے ہوں گے, یقیناً کر رہے ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ کیا ان کی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہے, یا ان کو ذاتی زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں ہے, یا وہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, تو یہ کوئی بہت غلط بات ہے. کمال کرتے ہو یار, خدا کے واسطے سانس لینے کے قابل رہنے دو اس سوسائٹی کو. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سرکاری 16 گھنٹے کے کام کرنے کے بعد وہ 4 گھنٹے اپنی فیملی کے ساتھ سپینڈ نہیں کر سکتی. اور پھر جیسے میں نے کہا, میں آن ریکارڈ بہت ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں, چیف منسٹر کی فیملی کا سارا خرچہ ان کی اپنی جیب سے تمام تر ریکارڈ کے ساتھ موجود ہے. لیکن جس نے بدتمیزی کی ہے, جس نے بےہودگی کی ہے, ان کو جو ہے وہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. خود جو ہے وہ جتنے بھی یہ یوٹیوبر ہیں وہ بیٹھ کے خود نے امپورٹڈ شرٹیں پہنی ہوتی ہیں, امپورٹڈ شرٹیں پہن کے وہ ہمیں پوچھتے ہیں فلانے نہیں فلانا کیا پہنا تھا. میں نے تو پہلے آپ سے کہا یہ فیملی 80s کے اندر بھی ملک سے باہر جایا کرتی تھی بھائی, نواں ملک سے باہر جانا نہیں دیکھا انہوں نے. یہ تب بھی جو ہے اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ان کو, وہ جو ان کی استطاعت ہے, ہم بھی اپنی استطاعت کے مطابق جو ہماری استطاعت ہے اس کے مطابق ہم کپڑے پہنتے ہیں. یہ بھی کوئی بات ہے؟ آپ بات کریں کہ مریم نواز جو ہے انہوں نے یہ کام پنجاب کے عوام کے لیے ٹھیک نہیں کیا, یا یہ کر سکتی تھی نہیں کیا, پھر تو آپ کا تنقید سر آنکھوں پہ ہم سننے کے لیے تیار ہیں. مریم نواز نے ادھر کیوں دیکھ لیا, مریم نواز نے یہ کیوں پہن لیا, یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ اور مجھے وہ مت بتائیں. اب میں کہنے لگی ہوں بہت سخت بات, میں جذباتی ہو جاتی ہوں اس بات پہ, بیکاز میں بھی عورت ہوں, میں سمجھتی ہوں ہماری فیملیاں کتنا سفر کرتی ہیں. یہ مردوں کی فیملیاں بھی کرتی ہیں, عورتوں کی فیملیاں کتنی سفر کرتی ہیں یہ ہم سے پوچھیں آپ. اور وہ ہم سے زیادہ کام کرتی ہیں بھائی. اس کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ بغیر چھٹی لیے وہ بھی چھٹی پہ جا سکتی ہے. 1 مہینہ وہ میں نے کو کہا, میں نے کہا چیف منسٹر صاحب چھٹی پہ کیوں نہیں جاتی؟ انہوں نے کہا میں چھٹی پہ چلی جاؤں گی تو یہ پیچھے سارے معاملات جو ہیں یہ کون دیکھے گا. وہ ایک بغیر چھٹی پہ جائے, وہ ایک جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرنے کے ساتھ ساتھ فیملی کو ٹائم دے دے, تو یہ بہت غلط بات ہوگی. اور یہ مریم نواز کے کپڑوں پہ اس پہ بات کرنے سے پہلے وہ لوگ گریبان کے اندر جھانک کے دیکھیں جن کی امیاں کپڑے پہننا مناسب ہی نہیں سمجھتی. اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتی. شکریہ. جی جی ہاں, اور آٹے کی قیمت 20 کلو کا پیدا وہ تقریباً 600 کے قریب جی. آپ کو یہ سیلابی صورتحال کی وجہ سے لگ رہا ہے یا اس کو بہانہ بنایا جا رہا ہے سیلابی صورتحال کا؟ کل باقاعدہ بائی دا وے جب ہم واپس آ رہے تھے پچھلے اس پورے 8 گھنٹے کے ٹریول میں 4 گھنٹے چیف منسٹر صاحبہ نے چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ جو ہے وہ پوری ایک ظاہر ہے وہ بہت اس معاملے پہ بہت سخت ہوتی ہیں. وہ آٹے کی قیمت نہیں بڑھنے دینا چاہتی کسی صورتحال میں. اس کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے بھی لوگ بھی بہت سارے خفا ہوتے ہوں گے, بہت سارے اور بھی, تو وہ کسانوں کا بھی دھیان رکھنا چاہتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آٹے کی قیمت میں اضافہ ان کی 0 ٹالرنس ہے. اور 4 گھنٹے باقاعدہ اس کے اوپر ایک میراتھن سیشن تھا, اور وہ ایک پوائنٹ کے اوپر تھی کہ کسی صورت پنجاب میں آٹے کی قیمت نہیں بڑھنے دوں گی. تو یہ اب وہ ظاہر ہے اس کے اوپر جیسے میں نے کہا کہ سیلابی صورتحال کا بہانہ ضرور بنایا جا رہا ہے, لیکن اس کے اوپر جو بھی انشاءاللہ تعالی ود ان سم آورز آپ جو ہے وہ دیکھ لیں گے کہ اس پر حکومت کیا کرتی ہے. باری 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 اچھا 1 منٹ میں اچھا چلے 1 منٹ ادھر سے ہو گئے. اچھا آرام سے آہستہ آہستہ آہستہ. چلو محسن بولو محسن. میڈم پیکا ایک ویڈیو سائبر کرائم ایجنسی بھی ہے, یہ سوشل میڈیا پر آپ کے بیگ اٹھانے کی تصاویر تک فیملی ہرٹ ہوتی ہے. میں اپنا بیگ نہیں اٹھاؤں گی تو کس سے اٹھواؤں گی؟ یہ یوٹیوبر ساتھ لے جاؤں کوئی بیگ اٹھانے کے لیے؟ آپ اس بات کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ میں اپنا بیگ خود اٹھا رہی ہوں. ہر بندہ اپنا, ان سب نے بھی اپنے اپنے بیگ اٹھائے ہوئے تھے, ہم نے دیکھا کہ سب اپنا. ہاں ایشو یہ ہے کہ کہیں تو بند باندھ رہا ہے, وہ بند میرے پیارے بھائی, جب بند باندھنے کی بات کریں گے آپ آ جائیں گے جھنڈا اٹھا کے اظہار رائے پہ پابندی لگ گئی, ہائے ہائے, مطلب ہمیں بھائی کہیں ٹک تو جاؤ نا, یا پھر پیکا ایکٹ کو لگنے دو. ایک طرف آپ کہتے ہو پیکا غلط بہت ہے, اس کے اوپر کسی کو ہاتھ لگایا تو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے, دوسری طرف یہ عالم ہے. اب مجھے بتائیں پیکا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ انہی معاملات کے لیے پیکا اور یہ تمام لاز بنائے جاتے ہیں کہ کہیں پہ ایک سٹاپ لگاؤ. خدا کا واسطہ ہے, اخلاقیات اور اس میں آپ کا خیال ہے ہمیں جواب دینا نہیں آتا؟
میں بہت اسٹرانگ جواب دے سکتی ہوں, سخت جواب دے سکتی ہوں. ایک میری پارٹی کی, میری لیڈر کی, چونکہ وہ خود بھی خاتون ہے, ان کی اجازت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ گند بننے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جتنی واہیاتی کر لیں, جتنی ٹرولنگ, جتنا جو مرضی کر لیں, چیف منسٹر صاحبہ کی رتی جوتی کو فرق نہیں پڑتا. اور وہ ہنستے ہیں, ہم لوگ ہنستے ہیں. بعد میں جب ہم یہ دیکھ رہے تھے تو ہم مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ اکیڑے کام لگے ہوئے ہیں. ویسے میرا پروپیگنڈا سیل کو مشورہ ہے, یہ بیچارے ینگ لوگ جو پڑھے لکھے ہی ہوں گے, ظاہر ہے, جو گوگل کر کے قیمتیں شیمتیں نکال لیتے ہیں, ان کو بھائی کو ڈھنگ کا کام بھی لگا دو. ان کو آپ نے یہ بنا دیا سیلز مین, بیچارے جو ہیں ان کی والی ڈیوٹی کر رہے ہیں, وہ کچھ سے ڈھنگ کا کام لے لو. سیلز مین بنایا ہوا, ان کو یہ ذرا پتا کرنا ہے فلانی جوتے کی کیا قیمت ہے. بغیر تنخواہ لیے اگر وہ جوتا پہن رہی ہیں تو پھر آپ کے باپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں نے کیا پہنا, آپ کے باپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز دیٹ میٹرز.